بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. بہت سی خبریں ہیں جس پہ آج ہم تبصرہ بھی کریں گے اور میرے ساتھ ایک معزز مہمان بھی بیٹھی ہیں, ان کا بھی تعارف آپ سے کرواتا ہوں لیکن کچھ دیر میں. پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ دی گارڈین جو کہ یو کے کا ایک بہت جانا پہچانا اخبار ہے, اس میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگز ان پاکستان انٹیلیجنس آفیشلز کلیم. یہ گارڈین کی بڑی تفصیلاً ایک خبر ہے, رپورٹ ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت انوالوڈ ہے, اور یہ را کے اپنے آپریٹرز ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں دی گارڈین رپورٹر کو کہ را انوالوڈ ہے بہت سے ایسے لوگوں کو باہر قتل کروانے میں جو کہ بھارت کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے جن سے بھارت اتفاق نہیں کرتا. مثال کے طور پر 18 جون پچھلے سال بھارت نے کینیڈین شہری کو جن کا نام تھا ہردیپ سنگھ نجر, ان کو قتل کروایا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کینیڈا اور بھارت کے درمیان کیا ایک ٹینشن رہی اور ابھی تک ہے وہ ٹینشن. اس کے بعد ایک اور کوشش کی بھارت نے, گرپت پن سنگھ پنن, یہ امریکی شہری ہیں, ان کو بھی قتل کروانے کی کوشش کی, لیکن امریکہ کو بروقت انٹیلیجنس مل گئی اور انہوں نے اس قتل کو روکا. تو اب یہ بھارت اور انڈیا یو ایس کے درمیان ایک ایریٹنٹ موجود ہے. اس وقت ایک ہائی لیول انکوائری بھارت کروا رہا ہے اپنے طور پہ, اور اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ امریکہ کے ساتھ شیئر بھی کرے گا, لیکن ابھی تک بھارت نے یہ کام نہیں کیا. مین وائل ایک اور بھی آپ سے بات کرتا چلوں کہ FATF جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کے معاملات کو دیکھتی ہے, ان کا بھی ایک 4تھ ریویو بھارت کا ہوا. نومبر میں پچھلے سال شروع ہوا اور اب ان کی رپورٹ جائے گی FATF کی پلینری کو جون اس سال. تو دیکھیے بات تو یہی بنتی ہے کہ جو اس وقت بھارت کا کردار ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں اراؤنڈ دا ورلڈ, پاکستان نے بھی پچھلے 3-4 سالوں میں بہت سے لوگوں کو مروایا گیا, تقریباً 10 سے 15 لوگوں کو قتل کروایا گیا یہاں پہ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت TTP کے پیچھے بھی ہے, اور بھی بہت سے جو ملیٹنٹس ہیں پاکستان میں, BLA ہو, BRA ہو, جتنے بھی بلوچستان میں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی فنڈنگ جو ہے بھارت سے ہی ملتی ہے. اور یہ فنڈنگ ساری آئی ہے بدقسمتی کے ساتھ آپ یوں کہہ لیجئے کہ UAE کے ذریعے. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جون میں جب FATF کی پلینری ہوگی تو بھارت کو کم از کم اگر بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا تو کم از کم گرے لسٹ میں ضرور ڈالا جائے, تاکہ بھارت کی جو ہیوبرسٹک ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جی ہم جو کریں سب ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اس وقت ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم رائزنگ اکانومی ہیں اور بڑا ہمارا کلاؤٹ ہے دنیا بھر میں, اور تو اس وجہ سے ہمیں تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ بھارت کو اس کی جگہ پہ لایا جائے. اور اس سال الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اپریل جون میں, اور 4-5 جون تک ہمیں ریزلٹس بھی پتہ چل جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت کون بناتا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو رپورٹ آئی ہے دی گارڈین کی, یہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور آئی اوپننگ بھی ہے. اس سے کافی معلومات بھی ہمیں ملی کہ بھارت کس طرح یہ ساری کلنگز کروا رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل. تو آئیے میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں. پہلے بھی ڈی سائفر میں تشریف لاتی نہیں ہیں, میری بہت اچھی کالیگ دوست امبیسڈر نائلہ چوہان. تھینک یو نائلہ ونس اگین گریسنگ ڈی سائفر. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. کے بارے میں اب تو میرے خیال ہے بھارت کو FATF کی گرے لسٹ میں تو کم از کم شامل ہو جانا چاہیے. نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ دیکھیے کہ جب G20 کا سمٹ ہوا تھا تو جسٹن ٹروڈو صاحب آئے تھے, and that was soon after Mr. Najar's killing. Murder. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کینیڈا نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا 5 eyes کے پاس ایویڈنس ہے. So that meant that all these 5 eyes, جس میں شامل ہیں UK, آسٹریلیا, نیو زیلینڈ, USA, کینیڈا, ان سب کی ایجنسیز کے پاس ایویڈنس ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی اوڈیسٹی کہ دے ڈو ناٹ ریسپیکٹ کہ وہ اب دوسرے ملک کے سٹیزن ہیں, اب دے آر ناٹ گورنڈ بائی انڈین لاز. بالکل. اینڈ یٹ اٹس اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, اٹ از اے وائلیشن آف their freedom of expression. لیکن وہ کہتے ہیں نائلہ نا, بھارت یہ کہتے ہیں کہ جی خالستان موومنٹ کے یہ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں,
یہ سکھ فار جسٹس جو ایک بنی ہوئی ہے، یہ اس کے بڑے متحرک سارے ان کا حق ہے اکارڈنگ ٹو یو این چارٹر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکھ فار جسٹس اور دوسری جو خالصتان کی آرگنائزیشن، ہم ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے رہی ہیں، اور کینیڈا اور امریکہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے. آپ دیکھیے کہ یہ تو یو این چارٹر کی وائلیشن ہے باسط. آپ دیکھیے کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. بالکل. کیا یہ ان کو حق نہیں دیا گیا تھا؟ ریزولوشن ہے آپ کے پاس، لیکن اب تک پلیبسٹ نہیں کرایا گیا کیونکہ ان کو حق خود ارادگی نہیں دیا گیا. اور اب جو بھی اٹھائے آواز، اور یہ سکھوں کا مسئلہ جو ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ پارٹیشن کے وقت سے چل رہا ہے، اور ان کو بہت سے سبز باغ دکھائے گئے اور ان کو پھر دھوکہ بھی دیا گیا. تو اب وہ اتنی حد تک نانا ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اب یہ سکھ فار جسٹس موومنٹ، اور انہوں نے اپنے ڈائس پورا، بیکاز ود ان انڈیا تو آپ نے دیکھا فارمرز جو موومنٹ ہوئی، بالکل ایبسولوٹلی، تو ان کے ساتھ حالانکہ دے آر دا بریڈ باسکٹ آف انڈیا، تو ان کے ساتھ کس حد کو کیا جا رہا ہے، جو سلوک کیا جا رہا ہے. سو بھارت جو ہے کہنے کو تو لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، بٹ اٹس ریئلی آٹوکریسی ناؤ، اینڈ دے آر ناٹ ریسپیکٹنگ دا وائس آف دیئر پیپل، اینڈ دے آر ناٹ ریسپیکٹنگ کہ دوسرے ممالک میں آپ گھس کے اتنا قتل و غارت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھارت میں کہ شاید مودی صاحب کا تیسری بار وزیر اعظم بننا بہت مشکل ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید بن ہی جائیں گے تیسری بار. نہیں، آئی تھنک کہ بنیں گے، ضرور بنیں گے، کیونکہ جتنا وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے الیکٹوریٹ کے لیے، اٹ وڈ بی اے شیم فار ہم کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی نہ جیتے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے دیکھنے کا. اچھا، اب تھوڑا سا چلتے ہیں آگے. ایران، آپ ایران بھی رہی ہیں ماشاءاللہ، ایران کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی بھی ہیں آپ. تو ایران پہ حملہ ہو گیا جی، ان کے سفارت خانے پہ جو دمشق میں ہے، اور جو کونسلیٹ ہے وہاں، ان کے جو کونسلر سیکشن آپ کہہ لیجئے، تو وہاں پہ ایرانی جنرلز کیا کر رہے تھے یہ بتائیے. کیا یہ عام سی بات ہے؟ کیونکہ اسرائیلی اگر آپ میڈیا پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ حماس کی اور ان لوگوں کی میٹنگز ہو رہی تھیں، تو اس لیے ہم نے ٹارگٹ کیا. انہوں نے ابھی کلیم تو نہیں کیا، لیکن خبریں یہی ہیں. ہاں، انہوں نے کلیم ایز سچ نہیں کیا، پر ڈینائی بھی نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اسرائیل تو اب حد سے پار ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو بھی کر رہے تھے، اٹ واز اے ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ، جس کی جو ہے وینا کنونشن ہے آن ڈپلومیٹک کمیونٹی. ہاؤ could that be violated? And if you accept this action, پھر تو ہر ایمبیسی پہ جو ہے وہ ہلہ جس کا دل چاہے بول دے. دس از اے ٹوٹل وائلیشن. لیکن میری نظر میں باسط صاحب، دیر از اے ڈیپر گیم بیہائنڈ اٹ. آپ دیکھیے کہ نیتن یاہو اب بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اپنے لوگ، آپ دیکھیے کتنے جلوس نکل رہے ہیں، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ٹو مین سٹیز ٹو شو their resentment of the policies of Mr. Netanyahu. But he wants to this war to get prolong کر لیں. دیکھیے نا، وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور اس کی چھٹی ہو، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگ گھبرا کے جو ہے جاری let it go والی بات ہے، اور اس میں وہ اپنا ایکسٹینشن کر لیں. کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بھی ہیں نا. ایگزیکٹلی، ان کے پاس کرپشن کیسز بھی ہیں. پر آپ دیکھیے کہ اب وہ انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ یہ کہنے کی بات تو جو الگ ہے، جو گورنمنٹ ریٹورک ہے، لیکن میری نظر میں انہوں نے یہ ڈبل گیم کھیلی ہے. وہ ایران پہ ایکٹ کر کے، جو کہ امریکہ اب ان سے ڈسٹنس ہو رہا تھا، اور بائیڈن صاحب نے کہا تھا کہ اسرائیل ہیز گون اوور دا ٹاپ، وہ اس سے چینج کرنے کے لیے کہ ایران پہ حملہ کر کے، جو کہ ان کے لیے بڑا اینمی ہے، they might revive the support that was dwindling now. So I think they tried to play clever by half. My fear is that it's going to backfire. نہیں تو ابھی ایران کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ ایران کے پاس تو بہت آپشنز ہیں. ایران کی دیکھیں پراکسی اتنی ہے. پراکسیز آپشن ہے نا، ڈائریکٹ دائراس تو نہیں کرے گا کوئی حملہ. باسط never forget, Iran is a continuous 5,000 years of civilization and diplomacy. They will never confront directly. They're too smart for that. نہیں تو پھر مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران جو ہے کسی اسرائیلی فیسیلیٹی پہ حملہ نہیں کرے، کسی ڈپلومیٹک فیسیلیٹی پہ حملہ نہیں کرے گا.
میں یہ نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے. مطلب وہ حماس یا اسلامک جہاد حزب اللہ کو جو بھی ان کی پراکسیز ہیں وہ ان کے ساتھ. اور اب دیکھیے کہ امریکہ نے بھی ڈس انگیج کیا, انہوں نے کہا جی وی آر ناٹ بیہائنڈ اٹ, کیونکہ جب ایران میں تو تو وہاں تو ہوتا تھا مکبر امریکہ, دے تھاٹ دا بگیسٹ شیطان بزرگ از امریکہ. So for them, their knee-jerk reaction is that it is USA behind all this, but USA has washed its hands out of. یہ تو لوگوں کا کچھ خیال ہے. Unlike Israel's expectations, کہ اسرائیل کو اس نے اکیلا کر دیا ہے کہ بھئی I haven't done it, یہ اس نے ہی کیا ہے. Now اگر اسی نے کیا ہے تو how will Iran deal with it? Do you know that before 1979 Israel and Iran were very good friends. Good friends, absolutely. ان کی کتنی جو ہے آپس میں روابط تھے, چاہے وہ ڈیفنس کے تھے, چاہے وہ اکنامک تھے. انٹیلیجنس کوآپریشن تھی. There's a large diaspora, Jewish diaspora in Tehran even today. تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایران بڑا کیلکولیٹڈ رسک لے گا, یہ اتنا نی جرک ریاکشن نہیں کرے گا. نو اٹ ڈیپینڈس کہ اسرائیل کیا اس کو ہینڈل کر سکے گا. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ, کتنا ٹائم لے گا ایران ریئیکٹ کرنے میں؟ آئی ڈونٹ نو, ابھی تو آفٹر عید اور بیفور عید یو سے. I wouldn't make such a remark. اچھا. Because it's premature. Eid is a festivity for Muslims. اگر کوئی ہوتا ہے ایڈونچر اس میں مسلم جانے بھی اتنے. تو یہ بتائیے, کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا فیونرل تھے 2-3 میرے خیال میں لوگوں کے, یا 5 لوگوں کے, 6 شاید جہاں بھاگ ہوئے اس حملے میں. تو جو جنرل سلیمانی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بدلہ تو لیں گے, اور پھر جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران ول ہیو ٹو پے فار دس. تو Israel will have to pay for this. تو اس میں یہ بتائیے کہ چونکہ آپ ایران میں نہیں ہیں, جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ڈومیسٹک پریشر کتنا ہوتا ہے گورنمنٹ پہ کہ بھئی آپ نے اب بدلہ لینا ہے اس چیز کا, خاص طور پہ اسرائیل کے معاملے میں؟ ایران کی بدلے کی سینس تو بہت اسٹرانگ ہے. اچھا. ہاں, they will not let it pass, but how will they take their revenge remains to be seen. It is too early to predict, but ایران نے بہت زیادہ اپنے پیادے چھوڑے ہوئے ہیں. کسی بھی پیادے کو کہیں بھی وہ چلا سکتے ہیں without entering into direct confrontation. And I hope that they don't, because if they do then the escalation, پھر آپ کا فوکس غزہ سے ہٹ کے اس طرف ہو جائے گا. اور یہی شاید نتنیاہو چاہتا بھی ہے. Exactly. So Israel will have a free hand there. which you don't want, because اس وقت دنیا کی نظریں غزہ پہ ہیں جو اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے. سو وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹریکشن ہو. تو ان کی میرے خیال میں ملٹی پرونگڈ اپروچ تھی. ایک تو یہ کہ یو ایس سمپتھی ریوائیو کی جائے ایران کے خلاف, پھر یہ کہ پرولونگ وار ہو تو نتنیاہو کو زیادہ اسٹنٹ مل جائے, اور تیسرا یہ کہ غزہ سے دنیا کی نظریں ہٹ کے اس طرف ایران آ کی طرف چلی جائیں. ہاں. سو اس حد تک وہ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ زیادہ اس پہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ پہلے ہی یو ایس اے نے کہہ دیا کہ وی آر ناٹ بیہائنڈ اٹ. دیٹ اٹ سیلف از اے ویری اسٹرانگ سگنل فار اسرائیل that it is alone in its adventurism. تو جو ورلڈ سینٹرل کچن کے لوگ مارے گئے ہیں غزہ میں, اس کو کس طرح آپ ایکسپلین کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے بھی بڑا پریشر بلڈ ہوا اسرائیل پہ. ایک طرف تو یہ ایران پہ حملہ, یہ کانسلیٹ پہ حملہ کیا, دوسری طرف غزہ میں یہی ورلڈ سینٹرل کچن کے 5 یا 6 جو ورکرز تھے وہ بھی مارے گئے. اس میں امریکی بھی شامل ہیں, کنیڈین بھی ہیں, پولش بھی ہیں. تو اس سے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے چلیے ایران کا تو سمجھ میں آتا ہے, غزہ میں اسرائیل کے پاس یہ انٹیلیجنس نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں. انٹیلیجنس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں مارا, ان کو کیوں مارا؟ وہ دیکھیے ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو. ناٹ جسٹ دیٹ, آپ دیکھیے کہ جب کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نیوٹرل باڈی وہاں پہ جائے گی, اب اگر آپ کھانا دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے 100 بندوں کو کھانا دیا ہے, بھوک سے مر رہے تھے, تو یو آر اسٹیٹنگ کہ 100 بندے بھوک سے مر رہے ہیں. دیر از اے
ڈیٹا آن اٹ جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوتا ہے. The magnitude of atrocities that Israel is committing are verified through these humanitarian assistance. کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو کھانا ملا, کتنے لوگ بھوک سے مر گئے, کتنے ہسپتالوں میں لوگ مر گئے, کتنی ادویات رک گئیں. آپ دیکھیے کہ ابھی بھی اسرائیل کہہ رہا ہے we are giving them humanitarian assistance. اور کوئی کرائسس ہے بھی نہیں کہہ رہے. اور کوئی کرائسس نہیں. تو اگر نہیں ہے تو اتنے لوگ مر کیسے گئے؟ اتنی آپ دیکھیے تصاویر, کیا کیا تصاویر آ رہی ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ مطلب ڈھیٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کے کلیم کو بلائے کرتی ہیں, اس لیے وہ ان کو وہاں کام کرنا نہیں دینا چاہتے. دنیا کیوں خاموش ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. بالکل مجھے لگتا ہے کہ کیرلیسلی انڈیفرنٹ ہیں. باسط تم نے تو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہے. آپ نے بھی پڑھا نا, میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم دونوں نے پڑھا اور دونوں بے بس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی کہانیاں ہیں اور کتنی پیچیدگیاں ہیں. دیکھیں نا, مطلب امہ تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. forgive me for saying. نہیں, I totally agree with you. There is no such thing. Caliphate جو ہے جب Ottoman Empire national interests are supreme to anything. Obviously. یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں نا, 33,000 لوگ مر گئے جس میں بچے اور خواتین کی زیادہ تعداد شامل ہے. بچے ہیں تو یہ تو جینوسائیڈ لگ رہا ہے. اور ہے تو کیوں کر مسلمان دنیا صرف بس یہ باتیں کرنے میں ہے, کوئی عملی ایکشن کوئی نظر نہیں آ رہا ان کی جانب سے. دیکھیے پہلے تو دیکھیے نا کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے. آپ بیلفور ڈکلیریشن آپ کو یاد ہوگا. بالکل 1917 کا. ہاں 1917 بیلفور ڈکلیریشن جب ہوا تھا تو اس میں پیلسٹائن کے لینڈ میں ایک انکلیو تھا اسرائیل کا. 5-6% اسرائیل کے لینڈ میں پیلسٹائن کو انکلیو دیا جانے کا بات چیت ہو رہی ہے. سو آپ دیکھیے کہ دے آر تھنکنگ آف گریٹر اسرائیل. زائنسٹ کا ایجنڈا یہی ہے. ایگزیکٹلی. اب گریٹر اسرائیل میں کون کون سے ممالک شامل ہوتے ہیں؟ کیا اس میں جارڈن شامل ہوگا؟ کیا اس میں ایجپٹ شامل ہوگا؟ کیا اس میں سیریا شامل ہوگا؟ کیا اس میں عراق بھی شامل ہو جائے گا؟ اور پتہ نہیں شاید حجاز کی سرزمین بھی شامل ہو جائے گی. کہاں تک جاتے ہیں ان کا تو ایوری ٹائم when he presents the map it is different. So you really don't. اس میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے جو نتن یاہو نے پچھلے سال UN جنرل اسمبلی میں پیش کیا تھا. اس میں فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے. مطلب کہ وہ حذف ہو گیا. اور یہ کتنا پھیلیں گے. تو اس سے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے اسرائیل now should be a source of concern کہ یہ پھیلاؤ ہوتا گیا. These countries especially the Gulf countries اور the Arab countries انہوں نے تو یہاں تک بھی مناسب نہیں سمجھا 1-2 کے علاوہ کہ اپنے ٹریڈ ریلیشنز ختم کریں اور سفارتی اپنے ایمبیسیز وہاں بند کریں. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو ابراہیم ایکارڈز وہ ابھی بھی باتیں سن رہے ہیں کچھ ممالک اور اسرائیل کے درمیان. تو یہ اتنے تو اقدامات ہم لے ہی سکتے تھے یار, اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو. وہی آپ کی بات نا کہ نیشنل انٹرسٹ اینڈ ہاؤ یو ڈیفائن نیشنل انٹرسٹ. مطلب نیشنل انٹرسٹ امہ کا بچے مر جائیں, خواتین. دیکھو نا پھر کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ اب چینجز اب نیو انٹرنیشنل آرڈر میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ تھنگس ول ایوالو, کیونکہ یہ تو ہر لا کو وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ رولز بیسڈ آرڈر ہونا چاہیے. تو رول بیسڈ آرڈر پھر ڈیفائی ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان کے کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ ریسپانس کو؟ یہاں بھی لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی چلیں, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اکتوبر میں, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ کیونکہ ہم دیکھیں نا قائد اعظم 1940 میں ہم نے فلسطین پہ پاکستان بننے سے پہلے ریزولوشن پاس کی تھی, اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا واضح بیان ہے کہ اٹس این انلیجٹمیٹ اسٹیٹ. تو ہمارا بھی ریئیکشن تو کوئی خاص ہمارے بھی طرف سے نہیں تھا. میرے خیال میں ابھی وی شوڈ بی مور سیریس اباؤٹ پٹنگ اور ہاؤس ان آرڈر. یہ تو باتیں ہم سن کے تھک گئے ہیں. نہیں بات سے جب تک آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہیں ہے آپ باہر تو اگلے مطلب 10-12 تو پھر ہم آپ کے یہاں دیکھیں آپ کے ابھی اکانومی کا کیا حال ہے. نہیں, پھر اکانومی کا تو حال برا ہے, لیکن وی ڈو ناٹ گیٹ ٹائرڈ آف پولنگ اباؤٹ آور ویٹ.
punching above our weight as they say کہ بھئی ہم ابھی تک دیکھیں نا UN سیکیورٹی کونسل کی ممبر ہم بن رہے ہیں 2000 اگلے سال سے 2 سال کے لیے, تو پھر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ پرماننٹ تو نہیں ہے نا, پرماننٹ نہیں ہے, لیکن کیا ضرورت ہے اپنا اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کا؟ اگر آپ اپنے اس میں ریسورسز تو نہیں جا رہے, کیوں نہیں جاتے؟ پورا آپ کا مشن تو آپ کا ہے, اس میں سے 10-15 بندے اور چلے جائیں گے UN سیکیورٹی جاتے ہیں. آئی نو فار اے فیکٹ, آپ کو بھی پتا ہے اس کا. چلیے اگر آپ کہتے تو مان لیتے ہیں. لیکن آج انٹرسٹنگلی ہیومن رائٹس UN ہیومن رائٹس کونسل جنیوا نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل جو الیجڈ وار کرائمز کر رہا ہے غزہ میں, اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونی چاہیے. تو اس میں 28 ممالک نے فیور میں دیا ووٹ, اور 8 کنٹریز نے اگینسٹ, اور باقی 12-13 کنٹریز نے شاید ایبسٹین کیا. میرے خیال 48 ممبرز ہیں ہیومن رائٹس کونسل کے. تو آپ اس کا تو خیر بس ایک پرفنکٹری قسم کی چیز ہے, اس کا کوئی پریشر ہوگا اس کا؟ ہر ایک قطرہ باہم میشاوت دریا. So I don't think we should minimize the importance of this resolution. Each step that is being taken to condemn Israeli aggression. Whether you call it alleged or you have proof to say that it is a crime, whichever position you may take, the fact of the matter is that آج تک اسرائیل کو کبھی کسی نے کرٹیسائز کیا تھا؟ اگر کرتے تو اتنی دندناتے نا اب. تو they have had a field day. اب ان پہ نکتہ چینی ہو رہی ہے. اب نیتن یاہو کی پولیٹیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے, اور اس کے لیے وہ کس حد تک جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد آ کر ذرا نیٹو کی بات کرتے ہیں, کیونکہ نیٹو ورلڈ وار 2 کے بعد یہ بنا تھا یہ آرگنائزیشن, اور اس کو 75 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے. 4 اپریل کل اس کی نیٹو کا اجلاس بھی تھا برسلز میں. تو اس پہ ذرا آ کر بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں نیٹو کی کیا اہمیت ہے. کولڈ وار کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیا سلسلہ چلنا چاہیے تھا. تو اس موضوع پہ بھی ذرا امبیسڈر چوہان کی رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.